انداز سن رہو ردھم میں آ گئے ہیں نواز شریف صاحب اور تاک تاک کر نشانے لگانا شروع کر دی ہیں نواز شریف صاحب نے اپنے مخالفین، بلکہ مخالفین کیا، ان لوگوں کے اوپر، ان ججوں کے اوپر جنہوں نے نواز شریف کے خلاف سازشیں کی تھی۔ فی الحال نواز شریف کا رخ جو ہے وہ جج صاحبان کی طرف ہی ہے، فی الحال وہ ججوں کے اوپر ہم اپنے تیر برسا رہے ہیں، ان کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے سازش کی، اور باقی جو حصہ ہے وہ جو اصل جنہوں نے سازشیں کی تھیں ان کے اوپر نواز شریف صاحب کب بات کریں گے، کب اس طرف کا رخ کریں گے، یہ سب سے بڑا سوال ہے، اور اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسرا، آج نواز شریف صاحب کا جو جلسہ جہاں پر نواز شریف صاحب نے تاک تاک کر نشانے لگائے انارکلی میں، وہاں پر ایک شخص پسٹل سمیت گرفتار ہو گئے، پولیس نے پکڑ لیا نواز شریف کے جلسے میں۔ ظاہر ہے کوئی مسلح شخص میاں نواز شریف صاحب ہو یا کوئی اور بڑا لیڈر ہو، بلاول بھٹو ہو، مریم نواز ہو، شہباز شریف صاحب ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، ان کے اگر جلسے سے کوئی بندہ کسی اسلحے کے ساتھ، وہ سیکورٹی والا نہ ہو، اس کا پولیس سے تعلق نہ ہو، تو اسلحے کے ساتھ اگر وہ پکڑا جائے تو ظاہر ہے یہ اپنا ہوتی ہے کیا بات جس کو کہا جائے تشویش کی بات ہوتی ہے، تو لہذا پولیس نے اس شخص کو پکڑ لیا۔ وہ کون ہے کیا ہے میں آگے چل کر اس پر بات کرتا ہوں۔ پہلے ایک اور مدعا ہے اس کے ساتھ، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، وہ مدعا ہے اس انداز سیاست کا جو سکھائی گئی اور وہ وطن کے ساتھ نفرت میں بدل رہی ہے۔ جس دن عمران خان گرفتار ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ جذباتی کارکن جو ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے سارا کچھ جلا کر رکھ دیا تھا۔ 9 مئی کو انہوں نے اپنا جی ایچ کیو کے اندر حملہ کرنے کی کوشش کی، کور کمانڈر ہاؤس جلا دیا، جہاں جہاں ان کا بس چلا، کوئی 100 سے زیادہ تنصیبات تھیں دفاعی، چاہے وہ پی ایف بیس میاں والی ہو، چاہے وہ آئی ایس آئی کے دفاتر ہوں، چاہے وہ فوج کے انسٹالیشنز ہوں۔ یہ جو لاہور کنٹونمنٹ یہاں تو پھر گزر گیا نا جب مال روڈ سے اپنا جیل روڈ سے اندر، تو پھر اندر جو کچھ نظر آیا وہ سارا کچھ جلاتے گئے تھے۔ تو یہ ظاہر ہے ایک تربیت تھی۔ اچھا وہ تو چلے، ایک کہا جا سکتا ہے کہ جی عام کارکن جو ہے وہ جذباتی ہو کر اس طرح کا کام کر لیتا ہے، لیکن وہ عمران خان کے لیے پوری دنیا میں ان کا علم بلند کرنے والے بڑے دانشور، ان کی زبان ملاحظہ کریں وہ کیا فرما رہے ہیں۔ پاکستان میں بار بار ایک بات کی جاتی ہے، اور اب تو ہر بندہ چاہے وہ حامی ہو چاہے مخالف ہو پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کا، کہ ان جماعتوں کی قیادت گرفتار ہوئی، بھٹو کو پھانسی لگایا گیا، محترمہ بینظیر بھٹو کو سر عام دہشت گرد حملے میں شہید کیا گیا، آصف زرداری 11 سال جیل میں رہے، محترمہ خود ضیاء الحق کے زمانے میں جیل میں رہی، نواز شریف جیل میں رہے، 2 بار جلاوطن ہوئے۔ اس جماعت کے کارکنوں نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی، اس طرح کی حرکت نہیں کی۔ اگر الذوالفقار بنی تو پیپلز پارٹی نے اس سے ڈسٹنس رکھا۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے کبھی بھی اپنے بھائیوں کی اس انداز سیاست جو تھا اس سے اتفاق نہیں کیا تھا، ان کے اوپر تنقید ہی کرتی رہی، اس کو ڈسون کیا۔ یہ کبھی نہیں کہا کہ جی یہ جو کچھ ہے یہ فوج میرے خلاف سازش کر رہی ہے، جس طرح 9 مئی کے بعد عمران خان نے کیا۔ تو یہ عمران خان صاحب نے ایک جو سیاست اختیار کی ہے، میں نہیں تو کچھ بھی نہیں، اگر میں نہیں ہوں تو پاکستان بھی نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا پی ٹی آئی کے ریلیز میں، جلسوں میں، اور خاص طور پر اوورسیز پاکستانی جو کبھی لندن میں کبھی امریکہ میں کھڑے ہو کر کہتے تھے عمران خان کے بغیر پاکستان نہیں ہے، پھر پاکستان توڑ دیں، ختم کر دیں پاکستان کو۔ اب جناب 2 بڑے دانشور ہیں، ایک تو وہ صاحب ہیں وجاہت احسان صاحب، جب نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی اور نگران حکومت بنی، یعنی اپنا اس کی شاہد خاقان عباسی کی، یعنی مسلم لیگ نون کا دور ختم ہوا، تو وجاہت احسان صاحب کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں جا کر بھینسیں بھی دکھائیں، وہاں وزیر اعظم ہاؤس کا باتھ ٹب ہے اس میں جا کر لیٹ جائیں، اور پراپر ایک کیا کہتے ہیں جس کو بنایا گیا تھا، ہائپ دی گئی تھی کہ دیکھیں جی یہ تو عیاشی کا اڈا ہے وزیر اعظم ہاؤس، یہاں تو نواز شریف یا پیپلز پارٹی کے وزراء اعظم یہاں تو عیاشیاں کرتے رہے ہیں، غریب ملک۔ اور عمران خان نے کہا میں تو وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دوں گا۔ اب یہ وجاہت احسان صاحب انٹرویوز کرتے رہے، ٹاک شوز کرتے رہے، آج کل باہر ہیں۔ اب انہوں نے ایک خبر چلی، سنم جاوید کی گرفتاری کی خبر کے بعد ایک اور خبر چلی، اور وہ خبر یہ تھی کہ جی ریحانہ امتیاز ڈار، یعنی عثمان ڈار کی والدہ جو خواجہ آصف کے مقابلے میں انتخابات
لڑ رہی ہیں وہ بھی گرفتار کر لی گئی ہیں. فیک نیوز تھی, پروپیگنڈا تھا, وہ گرفتار نہیں ہوئی تھی. لیکن اس کے ری ایکشن میں جناب ایسی ایسی چیزیں سامنے آئیں کہ جناب وجاہت خان صاحب جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ سیالکوٹ وہ شہر ہے جس نے فٹ بال اور خواجہ آصف دیا, اور مطلب اچھا ہوتا اگر ہم 65 کی جنگ میں ہار جاتے. یعنی اتنی نفرت کہ بھائی ٹھیک ہے آپ پاکستان کی حکومت کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں, پاکستان کی فوج کے کنڈکٹ کے اوپر سوال اٹھا سکتے ہیں, پاکستان کی عدلیہ کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں, لیکن یہ کیا ہوا کہ آپ کہیں کہ یہ اچھا ہی ہوتا ہے انڈیا سے ہم شکست کھا لیتے. بھائی اپنی دھرتی, اپنا وطن, اس کے ساتھ اگر محبت نہیں ہے, کسی شخص کے ساتھ مشروط ہے, تو پھر وہ کیسی محبت ہے؟ میں فتویٰ جاری کرنے کا عادی نہیں ہوں, نہ میں ایک فتویٰ دے رہا ہوں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا انداز سیاست ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے باہر اپنا ولاگرز اور ٹرولز, وہ سارا کچھ یہی کر رہے ہیں, سب یہی کر رہے ہیں. دوسرے صاحب ہیں محیط پیرزادہ صاحب, حضرت فرماتے ہیں کہ اگر میرے والد صاحب زندہ ہوتے تو میں ان سے پوچھتا کہ پاکستان چھوڑ کر کیوں نہیں گیا کسی ویسٹرن کنٹریز میں 1957 میں, کیوں نہیں گیا جب آپ نے MBBS کیا تھا ڈاؤ میڈیکل کالج سے, کیوں آپ نے ہمیں یہاں پر سفر کرنے کے لیے, ہمیں یہاں پر عذاب جھیلنے کے لیے ہمیں یہاں رکھا جہاں ہمیں کوئی نہ فیوچر ہے نہ کوئی شناخت ہے ہماری. یعنی اس انسان اچھے مستقبل کے لیے تو ظاہر وطن سے باہر جاتا ہے. اور یہ صاحب وہ ہیں جو گرفتار کیے گئے تھے UAE میں, ان کے والد صاحب بستر مرگ پر تھے یا انتقال فرما چکے تھے. انہوں نے اور ان کی بہن نے ان کے انگوٹھے لگوائے دستاویزات کے اوپر, پراپرٹی کے دستاویزات تھے, اور وہ CCTV کیمرہ لگا ہوا تھا جہاں وہ ایڈمٹ تھے, تو وہاں وہ گرفتار ہو گئے. اور پھر بہرحال کسی طرح پاکستانی سفارت خانوں نے ادھر ادھر کر کے کسی طرح ان کی وہاں سے ان کی رہائی ہوئی. تو یہ صاحب اب یہ فرما رہے ہیں, قوم کو یہ درس دے رہے ہیں کہ کاش کہ ہمارے والدین پہلے ہی پاکستان چھوڑ کر جا چکے ہوتے تو ہم یہ دن نہ دیکھتے. میں اپنا اس نسل میں سے ہوں جنہوں نے ضیاء-ال-حق کا مارشل لا دیکھا بچپن میں, اور ضیاء-ال-حق کے مارشل لا میں جوان ہوا. اور ضیاء-ال-حق کے مارشل لا میں جو کچھ ہوتا رہا, کبھی کسی نے جو فیڈرل پالیٹکس کرتے ہیں, میں نیشنلسٹ کی بات نہیں کر رہا, علیحدگی پسندوں کی بات نہیں کر رہا, جو پیپلز پارٹی کے ساتھ یا کسی اور وفاقی جماعت کے ساتھ تھے, کبھی بھی کسی نے یہ والی حرکت نہیں کی. یہ ضرور بندہ کہتا ہے یار یہ کیا ملک کا نظام کیا ہے, اس کے اوپر تو بات ہوتی ہے, لیکن یہ انداز یہ عمران خان کے فالوور سے ملے گا آپ کو, اور کہیں سے نہیں ملے گا. اچھا, اب میاں نواز شریف صاحب پر میں آتا ہوں, اور ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہے, وہ ہے اپنا RPO گجرانوالہ کی تبدیلی, اس پر میں آخر میں بات کر لوں گا. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے آج انارکلی میں جلسے سے خطاب کیا, اور مریم نواز بھی تھیں. بڑا نواز شریف صاحب مجھے ان دنوں جو انہوں نے جتنے خطاب کیے ہیں جو میں سن سکا ہوں, ایک دو یہ سفر کی وجہ سے مس ہو گئے ہوں گے, لیکن مجھے بہت حشاش پشاش اور ردھم میں لگی. وہ جو نواز شریف, اصل نواز شریف, وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ حفظ آباد کے جلسے میں نظر نہیں آیا وہ نواز شریف, تو وہ ردھم میں لگے پراپر, مطلب ایک بات کرنے کا انداز, رکنا, لوگوں کی بات کا جواب دینا, اور پھر وہ جو نواز شریف صاحب کا ایک لائٹر نوٹ پر جو سوال بھی کرتے ہیں پھر خود ہی جواب دیتے ہیں, وہ والا. تقریر میں باقی باتیں تو میاں صاحب نے کی, مجھے نکالا گیا, اگر نہ نکالا جاتا 2017 میں تو آج ملک کہاں سے کہاں پہنچا ہوتا. اس وقت روٹی سستی تھی, آج روٹی مہنگی ہے, وہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم دوبارہ منتخب ہوئے تو ہم وہ سارا کچھ واپس لانے کی کوشش کریں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ جی جنہوں نے مجھے نکالا, جن ججوں نے, وہ خود ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے. ایک جج جو چند ماہ کے بعد چیف جسٹس بنتے یعنی اعجاز الاحسن صاحب, وہ بھی چلے گئے. چور کی داڑھی میں تنکا تھا تبھی چلے گئے نا, ورنہ ایک بندہ چیف جسٹس بننے جا رہا ہو اور وہ چلا جائے, اور وہ جج ہے جو نگران تھا میرے مقدمات کے اوپر, مانیٹرنگ دیتے نا. تو یہ نواز شریف صاحب جو ہیں اب وہ 5 ججوں کے اوپر مسلسل فوکس کیے ہوئے ہیں, مسلسل. اور نواز شریف صاحب کے متعلق اگر مطلب اندر کی میں بات اگر بتاؤں
تو وہ انہوں نے باقی جو فریقین تھے نا، قمر جاوید باجوہ، فیض حمید، راحیل شریف پاشا، ان کے اوپر، یا ظہیر الاسلام، ان کے اوپر چپ ہیں. میں پہلے بھی یہی کہتا تھا کہ وہ خاموش ہیں، انہوں نے وہ بھولے نہیں، سرنڈر نہیں کیا. جیسے ہی موقع ملے گا، لوہا گرم ہوگا، تھوڑا مار لیں گے میاں نواز شریف صاحب. ابھی جو کل پرسوں ان کی تھی منشور کی لانچنگ تھی، تو وہاں پر جو دوست صحافی ان کے پاس تھے، وہ جو پوچھ رہے تھے کہ جی میاں صاحب یہ کیسے آگے بڑھیں گے، کس طرح ملک کو آگے چلائیں گے اور 5 سال آپ گزار پائیں گے. تو انہوں نے کہا تھا کہ یار بڑی مشکلوں سے نکل کر یہاں پہنچے، آگے بھی دیکھ لیں گے، لیکن فی الحال مجھے ادھر ادھر مت بھٹکائیں. تو فی الحال نواز شریف صاحب یہ جج صاحبان کا ذکر کرنے تک ہی اتفاق کر رہے ہیں. آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال مجھے ادھر ادھر نہ بھٹکائیں، لیکن انہوں نے بھولا نہیں ہے، وہ سرنڈر نہیں کریں گے اس معاملے پر. کیونکہ جس شخص کا نام نواز شریف ہے، وہ حساب کتاب نہیں چھوڑتے، کبھی بھی برابر کرتے ہیں. نہ عمران خان کو وہ بخشیں گے، اور نہ پھر موقع آنے پر ان جرنیلوں کو جو اعتراف بھی کر چکے ہیں کہ جی ہاں ہمارے دل میں عمران خان کی محبت تھی، ہم عمران خان کی محبت میں اتنا آگے آ گئے تھے، ہم نے زیادتیاں کی نواز شریف کے ساتھ. تو وہ ابھی فی الحال شہباز شریف صاحب کے فارمولہ کے مطابق، اور جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ جی دیکھیں ابھی اتنی اپنا تقسیم میں ہم نہ جائیں، اتنا آگے نہ جائیں کہ ہمارا کام خراب ہو جائے. آپ آئے ہیں پاکستان، الیکشن لڑتے ہیں، انتخابات کے بعد دیکھیں گے. تو انتخابات کے بعد میاں نواز شریف صاحب جو ہے مزید ردھم میں آئیں گے. ابھی تھوڑا تھوڑا ردھم میں آئے ہیں. انارکلی میں تھے، انارکلی میں تو آ کر بندہ ردھم میں آ ہی جاتا ہے. اور سامنے کراؤڈ تھا لاہور کا، بہت ایک پرجوش کراؤڈ، والہانہ محبت کا اظہار کر رہا تھا وہ کراؤڈ نواز شریف سے. ظاہر لاہور تھا، اور لاہور میں اگر نواز شریف کو محبت نہیں ملے گی تو کہاں ملے گی. وہ کہہ رہے تھے کہ میرا حلقہ، تو ان کا ویسے تو میرا پورا پاکستان میرا ہے، لیکن یہ لاہور کے لوگ اور یہ وہ بہرحال. تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں فی الحال اعجاز الحسن، بازار اکبر نقوی، ثاقب نثار، جسٹس کھوسا، ان تک اپنے آپ کو محدود رکھیں گے، محتاط ہو کر آگے چل رہے ہیں. اس کے بعد پھر الیکشن ہوگا، الیکشن کے رزلٹ آئیں گے، حکومت بنے گی، تو پھر نویاں کھیڈاں شروع ہوں گیاں. وہ جو بلاول بھٹو بار بار کہتے ہیں نا کہ چوتھی بار بھی اگر وزیر اعظم بنے تو انہوں نے آ کر تو وہ کریں گے. اس کو بلاول بے شک لڑائی کا نام دے، لیکن نواز شریف صاحب حساب کریں گے. حساب کتاب کے بغیر وہ چانے نہیں دیں گے کسی کو. اگر وہ حکومت میں آتے، اگر ان کا بس چلے گا، بس نہیں چلے گا تو بے بسی میں انہوں نے جلاوطنی بھی کاٹی، بے بسی میں وہ مسلسل خاموش بھی رہے، بے بسی میں زبان بندی بھی ہے ان کی. اپنی مرضی کا نہیں بول رہے، وہ بول رہے ہیں جو ان کو کہا جا رہا ہے. اچھا جی، اب ایک شخص جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے اسی جلسے میں پکڑے گئے 9mm کے ساتھ. وقاص گجر ولد مقصود گجر، پرانی انارکلی کے رہائشی اور سینئر نائب صدر بازار یونین انارکلی. ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو وہ تھانے پر تھے، اور وہ ظاہر ہے نواز شریف کے جلسے میں کوئی بندہ مسلح ہو کر، اور جس کی میں نے پہلے جیسے گزارش کی نا کہ ڈیوٹی نہ ہو سیکیورٹی کی، کیونکہ سیکیورٹی گارڈ جو ہوتے ہیں وہ بھی جو نواز شریف صاحب کے ساتھ، بلاول بھٹو کے ساتھ، زرداری صاحب کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس طرح ویپن کیری نہیں کرتے کہ نظر آ جائے یا وہ. تو بہرحال لگ بظاہر یہ رہا ہے کہ شخص کوئی شرپسند نہیں تھا، لیکن بہرحال پولیس نے تو اپنی انویسٹیگیشن پوری کرنی ہے. میرے سورسز کہہ رہے ہیں کہ پراپر چھان بین کر کے پھر اس شخصیت کا جو ہے وہ کیا جائے گا فیصلہ کہ ان کا کیا کرنا ہے. اچھا، اب جو آخری چیز تھی نا جو میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا، میرے پاس ایک گجرانوالہ سے ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے، کسی دوست نے بھیجا ہے. ڈاکٹر حیدر اشرف صاحب جو RPO تھے گجرانوالہ کے، ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، اور ان کی جگہ مسٹر طیب حفیظ چیمہ، ان کو DIG اسپیشل پروٹیکشن یونٹ پنجاب تھی یہ، اور ان کو RPO لگایا گیا ہے وہاں پہ. اچھا، اب مجھے جو میرے سورسز ہیں وہاں کے گجرانوالہ کے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو افسر ہیں یہ وہاں سے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر انتخابات لڑنے والے ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب کے قریبی عزیز ہیں، برادر نسبتی ہیں، ان کی اہلیہ کے بھائی ہیں. تو ان کا وہاں ٹرانسفر ہونے سے جو ان کے مخالفین ہیں، مخالف کینڈیڈیٹ جو ہے نثار چیمہ صاحب کے، جس طرح وہ ہو گئے احمد چٹھا صاحب ہو گئے، وہ چیخنا چلانا شروع ہو گئے کہ بھائی یہ کیا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو پھر ہمیں الیکشن کیمپین ہی نہیں کرنے دے رہے. ویسے بھی PTA والوں کی کہاں ہوتی ہے الیکشن کیمپین، لیکن بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل بھی اس طرح جو کیا گیا ہے تو یہ تو کوئی
ظاہر الیکشن پر اثر انداز ہوں گے، اور یہ کوئی اچھی نظیر، اچھی مثال تو نہیں ہے۔ اور واقعتاً اگر یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ میرے پاس جو انفارمیشن آئی ہے میں آگے اگر کے ساتھ پاس آن کر رہا ہوں، اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ ڈاکٹر نثار صاحب شریف آدمی ہے، کوئی ان کی سے میری ایک آدھ ملاقات ہے، تو ڈاکٹر نثار صاحب کے اگر واقعی یہ قریبی عزیز ہیں تو پھر الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، تاکہ الیکشن کے عمل کے اوپر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ رہے، کوئی سوال نہ اٹھائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔